بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النحل کے اندر اللہ رب العزت وحدانیت کو ذکر فرما رہے ہیں۔ آیات سابقہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے جو چیزیں انعام اور احسان کے طور پر ذکر کی تھی وہ ساری کی ساری بیان کی۔ کہیں کہا کہ ہم نے چوپاؤں کو تمہارے لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری زینت کا ذریعہ بنے، وہ تمہاری بار برداری کا ذریعہ بنے، سامان کو لانے لے جانے کا ذریعہ بنے۔ ہم نے آسمان سے پانی برسا کر کے مختلف قسم کے سبزہ کو اگا دیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے خود بھی فیضیاب ہو اور اپنے مویشیوں کو بھی فیضیاب کرو۔ ہم نے باغات کے مختلف پھلوں کے درختوں کو پیدا کیا تاکہ ان کے ذریعے سے آپ قسم قسم کے پھلوں کو حاصل کر لو۔ ہم نے آپ کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، دن اور رات کو تمہارے موافق بنا دیا، چاند اور سورج کو تمہارے کام میں لگا دیا، ستاروں سے آسمان کو سجا کر کے تمہارے کاموں کے اندر لگا دیا، اور نہ جانے کتنے قسم کے تمہارے اوپر انعامات کیے۔ اگر تم سفر کر رہے ہو خشکی کا تو تمہارے لیے سائے دار درختوں کو کھڑا کر دیا، پھلدار درختوں کو پیدا کر دیا کہ سامان لینے کی ضرورت نہیں، آرام ان کے اندر کر سکتے ہو۔ اور اگر تم دریائی سفر کر رہے ہو تو تمہارے لیے جہازوں کو مسخر کر دیا، تازہ ترین مچھلیوں کا گوشت تمہارے لیے مہیا کر دیا۔ ان کے باوجود ہم نے ستاروں کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم اپنی منزل مقصود تک آسانی سے پہنچ سکتے ہو۔ ان تمام کو ذکر کرنے کے بعد میں اللہ رب العزت اس مذکورۃ الصدر آیت کے اندر فرماتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی وادیوں کے اندر یوں کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم اللہ رب العزت کا اقرار کر لو فلاح یاب ہو جاؤ گے، تو وہ کہ جو 360 معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے تھے، جو لات ہبل عزا کے پجاری تھے، جو نہ جانے اپنے زعم کے اندر کتنے معبودوں کو بنائے ہوئے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کی پرستش کیا کرتے تھے، تو ان کے ایوانوں کے اندر زلزلہ آ گیا، ان کے اندر ایک بھونچال آ گیا کہ ہمارے جو معبود ہیں، ہمارے جو
خدا ہیں، ہمارے جو رب اور پروردگار ہیں، ان تمام کے مقابلے کے اندر محمد ابن عبداللہ نے رسول اللہ کا دعویٰ کرنے کے بعد میں یہ کہہ دیا کہ ان تمام کے مقابلے کے اندر ایک ان دیکھے بغیر دیکھے رب کی عبادت کرو، ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ تو ان لوگوں کے اندر عجیب کشمکش پیدا ہو گئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر آ گئے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو، آپ کے مشن کو مٹانے کے لیے مختلف طریقے اپنانے شروع کر دیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچ جائیں اور ایمان کے اندر داخل ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ اگر محمد کی بات کو مان لیا تو اس صورت کے اندر ہماری عبادتوں کے مقابلے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو ماننے والے ہو جائیں گے۔ مختلف حیلے بہانے کیے تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل کی، افمن یخلق کمن لا یخلق، بھلا سوچو تو صحیح، جس نے پوری کائنات کو بنایا، جس نے انسان کو بنایا، درختوں کو شجروں کو بنایا، پتھروں کو حجروں کو بنایا، پہاڑ و جبال کو بنایا، ارض و سما کو بنایا، تمام چیزوں کو بنانے والا رب ہو سکتا ہے یا وہ رب ہوگا جس کو خود رب نے بنایا؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، بھلا بتاؤ صحیح وہ جو پیدا کرنے والا ہے اس کی برابری وہ کون کر سکتا ہے جس کو خود دوسرے نے پیدا کیا ہے؟ افلا تذکرون۔ قرآن کریم کا اسلوب، قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ آیت کے اخیر کے اندر لوگوں کو جھنجھوڑتے ہیں، انسانوں کو انسانیت کی طرف بلاتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم دھیان نہیں دیتے ہو؟ جو پیدا کرنے والا ہے وہ اور جس کو پیدا کیا گیا ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بینا نابینا برابر نہیں ہو سکتے ہیں، روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی ہے، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتا ہے، روشنی اور تاریکی ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہے، آگ اور پانی ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو تو تمہیں عقل سلیم سے نوازا ہے، تمہارے اندر عقل کو رکھا ہے، تو کیا یہ نہیں دیکھتے ہو جس نے سب کو پیدا کیا ہے وہ اور جس کو خود اس نے پیدا کیا ہے وہ برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ تم کیسے لات کو، ہبل کو، عزا کو، منات کو، کتنوں کو مانتے ہو، کتنوں کی عبادت کرتے ہو؟ یہ تمہاری ناسمجھی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ انسان اگر کوئی اس کے اوپر احسان کرتا ہے تو وہ اس کا گن گاتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر کسی نے کسی کے ساتھ میں احسان کا معاملہ کر دیا تو وہ مرتے دم تک اس کے احسان کو یاد رکھتا ہے، بھولتا نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کسی نے ایک مرتبہ آپ کو پانی پلا دیا تو آپ کو یاد رہے گا کہ اس نے پیاس کے وقت کے اندر مجھے پانی پلایا تھا، اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس کے آگے آپ جبی کو خم کر دیتے ہیں۔ کسی نے کپڑے پہنائے تھے تو اس کا احسان یاد رکھتے ہیں۔ غرض دنیا کے اندر جو کسی بھی طرح کا احسان کرتا ہے وہ دوسرا اس کا احسان مانتا ہے۔ عرب والے کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہے وہ احسان کا بندہ اور غلام ہے، دبا رہتا ہے، یاد رکھتا ہے، اگر کسی نے کیا ہے وہ یاد رکھے گا۔ اس کے برخلاف رب کو دیکھیے، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر کتنے انعامات کیے ہیں، کتنے احسانات کیے ہیں۔ تمہارا وجود نہیں تھا، تمہارے وجود کو ناپاک اور گندے قطرے کی شکل کے اندر تبدیل کر کے تمہارے صلب پدر کے اندر ڈالا، پھر نطفہ ناپاک کو ایسے خاص طریقے سے ناپاک جگہ سے نکال کر کے رحم مادر کے اندر پہنچایا، پھر وہاں اس کی حفاظت کے لیے ملائکہ کو رکھا اور 9 ماہ تک اس کی ایسی حفاظت کی
کی کہ اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوئی ہے. بدن کے جتنے اعضاء ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اعضاء اسی جگہ لگے. ایسا نہیں ہے کہ رحم مادن کے اندر کان بجائے سر پہ لگنے کے ٹانگ پہ لگ گیا ہو. کہیں ایسا نہیں ہے کہ پیر کا انگوٹھا پیر کی جگہ سے ہٹ کر کے آپ کی ناک کے پاس لگ گیا ہو. ایسی حفاظت کی کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں, جہاں کوئی حفاظت کرنے والا نہیں, وہاں پر 9 ماہ تک رحم مادر کے اندر اندھیری تاریک کوٹھڑی کے اندر حفاظت کر کے پھر تندرست اور تقویم احسن کے اندر تمہیں دنیا کے اندر بھیج کر کے اشرف المخلوقات بنایا. دنیا میں اندر آئے تو تمہارے کھانے کی ضرورت, تمہاری پینے کی ضرورت, تمہارے اندر طاقت نہیں تھی. تم چاہتے تو لمحوں کے اندر ختم ہو سکتے تھے. تم نہ اپنے ہاتھ سے کھا سکتے تھے, نہ اپنے ہاتھ سے پی سکتے تھے, نہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے تھے. ان تمام کا انتظام کیا والدہ کی شکل کے اندر. بڑا ہوتا ہے تو کھانے پینے کے انتظام کی ذمہ داری تمہارے باپ کو عنایت کر دی. پھر بڑے ہوئے تو تمہارے جسم کے اندر ایسی طاقت بخشی کہ آپ خود بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں. آپ کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ اگر آپ کا سانس رک جائے تو آپ اس کو نکال سکو, آپ کا پیشاب کا بند لگ جائے تو آپ اس کو کھول سکو. آپ کے اندر یہ طاقت نہیں. پوری زندگی ہر لمحے کتنے انعامات تمہیں کیے. پھر ضرورت کے حساب سے موسم آیا تو موسم کی ہر چیز تمہیں عنایت کی. بن مانگے بغیر تمہیں طلب کیے ساری چیزیں دے دی. اتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دے دی کہ اگر تم پوری زندگی ان نعمتوں کو یاد کرنا چاہو, ان نعمتوں کی لسٹ اور فہرست بنانا چاہو, لا تحصوها, تم ان کو پورا نہیں کر سکتے ہو, ان کو شمار نہیں کر سکتے ہو. کسی کے پاس ایک ہفتہ رہ لو, اس کے احسانات کو یاد نہیں کر سکتے ہو, جبکہ اس کا احسان کیا ہوتا ہے. پنکھا آپ کو دے دیا, کولر آپ کو دے دیا, روشنی کے لیے قمقمے دے دیے, پینے کے لیے پانی مشروب دے دیا, کھانے کے لیے مختلف قسم کے کھانے غذائیں دے دی, آرام کرنے کے لیے نرم گدا اور تکیہ دے دیا. ان نعمتوں کو بھی آپ یاد نہیں رکھتے ہو تو اللہ نے اس وقت سے جب صلب پدر سے نکل کر کے دنیا کے اندر آ رہے ہیں اور ہر زمانے کے اندر تمہیں کتنے انعامات سے نواز رہے ہیں. اگر آپ دیکھیے بدن کا کوئی حصہ خراب ہو جاتا ہے تو پوری دنیا بھی مل کر کے اس جیسا ایک حصہ بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتی ہے, وہ اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے. ساری دولت لگا کر کے بھی اگر اللہ کے بنائے ہوئے جسم اور اعضاء کے مطابق اگر بنانا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے ایسی بنا دے. ایسی نعمتوں سے تمہیں نواز دیا, ایسے انعامات سے تمہیں نواز دیا. ایسا رب ہے وہ تمہیں ہر وقت نعمتیں دے رہا ہے. تم اس کا شکر ادا کرو یا نہ کرو, تم اس کا احسان مانو یا نہ مانو, تم اس کو رب مانو یا نہ مانو, وہ اپنی ذمہ داری کو پوری ادا کر رہا ہے, نعمتیں دے رہا ہے. تو انسان جب انسان کی نعمت کے بدلے کے اندر اس کا غلام ہو جاتا ہے تو رب کا کیوں نہیں غلام ہوتا ہے, رب کی عبادت کیوں نہیں کرتا ہے. اور پھر دیکھیے اتنے انعامات کرنے کے بعد دنیا کا تو یہ طریقہ دستور ہوتا ہے, اگر احسان کیا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے احسان کا گن گائے. آپ نے کسی کو ہدیے کے اندر کوئی چیز دی تو آپ کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے, دل کے اندر یہ امنگ آتی ہے کہ جس کو میں نے ہدیہ دیا ہے وہ میری عزت کرے, وہ میرا احترام کرے, وہ میرا احسان مانے, وہ میرا شکریہ ادا کرے, وہ سمجھے کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا. اور اگر جس نے ہدیہ دیا ہے آپ نے اس کے ہدیے کی ناقدری کی تو وہ ہرگز آپ کو ہرگز دوسری مرتبہ ہدیہ نہیں دیتا ہے کہ جب اس نے ناقدری کی تو میں اس کو کیوں دوں. اس کے برعکس رب کو دیکھیے, ہم اللہ کا حق ادا کریں یا نہ کریں, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں یا نہ کریں, اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ہم ان کا حق ادا کریں یا نہ کریں, رب اللہ پھر بھی ہمیں نعمتوں پر نعمتیں دے رہا ہے. ہمیں سانس
सांस के ऊपर सांस, जिंदगी के ऊपर जिंदगी दे रहा है, नेमतों के ऊपर नेमतें, इनामात के ऊपर इनामात कर रहा है। अगर चाहे तो अल्लाह हमारी नाशुक्री के ऊपर पकड़ फरमा ले, अगर अल्लाह चाहे तो अपनी नेमतों का हक अदा न करने की शक्ल के अंदर हमारी गिरफ्त फरमा ले। लेकिन अल्लाह कैसे हैं? इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शने वाले हैं, मेहरबान हैं। और मेहरबान इंसान जो होता है किसी के बदला नहीं चाहता है, मेहरबान जो होता है किसी के एहसान को नहीं देखता है, मेहरबान जो होता है वो उसके मामल को नहीं देखता है, उसका काम तो ईसार करना है, वो करता रहता है। पंखा चल रहा है, इसका काम है हवा देना, चाहे कोई उस हवा को कबूल करे या ना करे वो हवा देता रहेगा। पानी दे रहा है, पानी कोई कबूल करे या ना करे, आसमान पानी बरसा रहा है, हवा चल रही है, कोई हवा को कबूल करे या ना करे वो चल रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखिए, उसने हमें पैदा किया, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, अपनी नेमतें हमें दे दी हैं, हमसे उसका हक अदा नहीं हुआ, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर मेहरबानी फरमा रहे हैं। ऐसे रब की इबादत क्यों ना की जाए, ऐसे प्यारे अल्लाह की बंदगी क्यों ना बजाई लाए जाए। आज हमारा हाल ये है, हम यूँ तो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा पालनहार है, अल्लाह हमारा पैदा करने वाला है, अल्लाह हमारी रोज़ी देने वाला है, अल्लाह ही जिलाता मारता है, सब आमन्ना व सद्दक़ना। लेकिन इबादत का नंबर आता है तो हम इबादतों से दूर हैं, नमाजों का नंबर आता है तो मस्जिदों से दूर हैं, रोज़ों का नंबर आता है तो रोज़े से हम दूर हैं, अदायगी ज़कात का नंबर आता है तो हम उससे बहुत दूर हैं। हम कैसे अल्लाह के नाफरमान हैं। चाहे तो अल्लाह हमारी इन तमाम हरकतों के अंदर, लम्हों के अंदर हमें हलाक कर दे, तब भी अल्लाह जालिम नहीं कहलाएगा। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है मेहरबानियाँ कर रहे हैं, इसलिए वो गफूर है, इसलिए वो रहीम है, मेहरबानी करने वाला है। कोई ये ना सोच ले कि अगर मैं चोरी चोरी चुपके चुपके कोई गुनाह कर रहा हूँ, मैं कोई ख़ता कर रहा हूँ, मैं कोई गलती कर रहा हूँ, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा है, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। तो अल्लाह ने कहा वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुलिनून, अल्लाह जानते हैं जिसको तुम छुपाते हो और अल्लाह जानते हैं जिनको तुम जाहिर करते हो। तुम्हारा जाहिर भी अल्लाह के सामने है, तुम्हारा बातिन भी अल्लाह के सामने है। अगर तुम दिल के अंदर भी कुछ गुमान कर रहे हो, अल्लाह उससे भी वाकिफ़ है, और अगर तुम किसी के सामने खुल्लम खुल्ला कर रहे हो ये भी अल्लाह जानता है। ये दोनों बीमारियां दर हकीकत हमारे अंदर पाई जाती हैं। मसलन जो गुनाह करने वाले होते हैं तो वो क्या कहते हैं, जब अल्लाह से पर्दा नहीं है तो बंदों से क्या पर्दा करें, जब अल्लाह से छुपाते नहीं हैं तो बंदों से क्या छुपाएं। जब हम गुनाह कर रहे हैं सबको मालूम है, अगर 2-4 गुनाह और कर ले तो क्या हरज है, अल्लाह देख रहा है। जितने गुनाह से बच सकते हैं कोशिश तो कीजिए। जब आदमी इरादा करता है तो अल्लाह उसके अंदर पुख्तगी पैदा फरमा देते हैं, और जिसका डामाडोल होता है इरादा करूं या ना करूं, यार मैंने 20 गुनाह कर रखे हैं, एक और कर ले तो क्या है 21 मेरी लिस्ट में आ जाएंगे, नहीं, क्या पता आपके यही सोचने की वजह से मैं 21वां गुनाह नहीं करता, अल्लाह मेरी पकड़ कर लेगा। तो इसी एक गुनाह से बचने की वजह से उम्मीद ये है कि अल्लाह उन 20 गुनाहों को भी माफ़ कर सकता है, लेकिन वो जरी इतना हो जाता है कि फिर वो गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है, अल्लाह उसको भी जान रहे हैं। और कुछ वो होते हैं जो तन्हाई के अंदर करते हैं, कुछ वो होते हैं जो मजमे को छोड़ कर के करते हैं, खलवत के अंदर करते हैं, अकेले
کے اندر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور یہ مکے والے جو اللہ کو چھوڑ کر کے لات و ہبل کو پوجنے والے، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے کہ کون مجھے چھوڑ کر کے ہبل کو یاد کر رہا ہے، منات کو یاد کر رہا ہے، عزا کو یاد کر رہا ہے، کون ہے سب جانتے ہیں۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ تو کسی کو بھی پیدا کرنے والے نہیں ہیں، انہی کو دوسروں نے پیدا کیا ہے۔ اموات غیر احیاء، یہ لات ہبل عزا تو مردہ ہے، بے جان ہے، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کب اٹھائے جائیں گے، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ الہکم الہ واحد، یاد رکھو تمہارا معبود اکیلا ہے۔ جو لوگ آخرت کی زندگی کو نہیں مانتے ہیں ان کا دل اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے، اور ایسے لوگ مغرور ہوتے ہیں۔ یقیناً ٹھیک بات ہے کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں ان چیزوں کو جس کو چھپاتے ہیں وہ، اور جانتے ہیں ان چیزوں کو جن کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، اور غرور کرنے والوں، گھمنڈ کرنے والوں، تکبر کرنے والوں کو تمہارا رب پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس ایک جملے کے اندر اللہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اگر تم انسان ہو اور واقعتاً انسان ہو، آدم کی اولاد ہو، تو عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنا، تکبر غرور گھمنڈ کو نہ کرنا، اس لیے کہ تکبر غرور گھمنڈ یہ شیطان کا وتیرہ ہے۔ اسی نے تو اللہ سے بھی مناظرہ کرتے ہوئے یوں کہا تھا، میں تیری عبادت کیوں کروں، میں تجھے سجدہ کیوں کروں، میں تیرا کہنا کیوں مانوں کہ آدم کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں، وہ تو مٹی کا پتلا ہے اور میں آگ کا بنا ہوں، میں ہرگز اس کے آگے نہیں جھکوں گا۔ یہ اس کا کام تھا تکبر کرنا، اور آدم علیہ السلام کا کام ہے انقیاد و اطاعت، پیروی اور اتباع قبول کر لینا۔ جو کہا جائے آمنا و صدقنا قبول کر لینا، اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی کمی نہ نکالنا، اس کے اندر چوں چرا نہ کرنا۔ انسانیت کا خاصہ یہ ہے کہ جب رب کا پیغام آ جائے تو اپنی جبی کو خم کر دینا چاہیے، اپنی پیشانی کو جھکا دینا چاہیے۔ یہی اسلام کا نچوڑ ہے، اسلام کا خلاصہ۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کی نظر کے اندر بھی مجرم ہوتے ہیں اور لوگوں کی نظر کے اندر بھی گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، بھلا جو پیدا کرے برابر ہو سکتا ہے وہ جو پیدا نہ کرے؟ افلا تذکرون، سو کیا یاد نہیں کرتے ہو، سمجھتے نہیں ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو تم پورا نہ کر سکو ان کو۔ ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے اس کو جس کو تم چھپاتے ہو اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور اللہ جانتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوائے، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کہ جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، مردے ہیں، بے جان ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کب اٹھائے جاؤ گے۔ الہکم الہ واحد، معبود تمہارا معبود اکیلا ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرہ، جو لوگ آخرت کی زندگی کا انکار کرنے والے ہیں ان کے قلوب اس کو مانتے ہی نہیں ہیں اور وہ مغرور ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، ٹھیک بات ہے کہ اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، یقیناً اللہ تعالی ناپسند
ناپسند کرتا ہے غرور کرنے والوں کو۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔